انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج یہ مختصر مجلس اللہ رب ذوالجلال دے خالص دین، اصلاح اور تبلیغ دے مقصد دے نال قائم و دائم ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس پروگرام نو دنیا و آخرت دے اندر ساڈی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ واجب الاحترام دوستوں، اپنی گفتگو دا آغاز شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک قول تو کراں گا۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما نے اور عید کا موقع ہے، نماز عید کا انتظار ہو رہا ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے نماز عید تو پہلے نفل پڑھنے شروع کر دے۔ کیا پڑھے؟ نفلی نماز۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العید، اللہ دے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت نہیں، سنت نہیں، طریقہ نہیں، آپ علیہ السلام نے کدی بھی نماز عید تو پہلے نفل نہیں پڑھے۔ نفلی نماز عید تو پہلے نہیں۔ ایک شخص نہ رکیا، سیدنا علی نے پھر فرمایا، روکیا اس نے اور فرمایا کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العید، اللہ دے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید تو پہلے کوئی بھی نفلی نماز نہیں پڑھی۔ ایک کوفے دا رہن والا سی، اس نے وہی جواب دیتا جو کہ آج بھی تانوں سنن نو ملدا ہے۔ جدو بھی کسی بندے نو کسی ایسے کام تو روکو جنہوں دین سمجھ کے وہ کر رہا ہوئے اور امام کائنات نے وہ نہ کیتا ہوئے، آج بھی یہ جواب سنن نو ملے گا۔ ایک شخص کہنے لگا، حل یعذبنی اللہ علی صلاۃ، اے علی ذرا مینوں یہ دسو کہ اللہ مینوں نماز پڑھن تے عذاب دے گا؟ کہ نماز عید تو پہلے تسی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید تو پہلے کوئی نفلی عبادت نہیں کیتی، میں نے روک رہے ہو۔ میں نماز عید تو پہلے کوئی لغو کم دا ارتکاب نہیں کیتا، گانے بجانے دا ارتکاب نہیں کیتا، شور و غوغے دا میں کوئی انتظام و ارتکاب نہیں کیتا، میں تے نماز عید تو پہلے نفلی نماز ہی پڑھی ہے۔ اور حل یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا میرا اللہ مینوں نماز پڑھن تے عذاب دے گا؟ سوال سمجھ آیا؟ آج بھی یہ سوال ہوتا ہے یا نہیں؟ کسی شخص نو آکھو کہ بھائی اے جڑا میت دے تیسرے دن یا ان ٹائم تھوڑا رہ گیا، لوگاں کول کاروبار تیز ہو گئے نے، زندگی تیز ہو گئی ہے، سپیڈ تیز ہو گئی ہے، بدعت ہوئی ہے جس دا حلیہ ہر گزرتے دور دے نال تبدیل تے چینج ہوندا رہندا ہے، سنت کدی نہیں بدلی۔ آج ہی میرے ایک دوست مینوں واقعہ سنا رہے سن، مقام یاد سرگودا دے رہن والے نے، میڈیکل ریپ دے اندر وہ کام کردے نے۔ فرماندے نے کہ میں
ਸਾਈਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਵਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਆ? ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਲਾਤ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਬਰ ਨੇ ਤਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਲਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। मैं क्या, मैं निकलन लग गया। मैं क्या मेरे भाई है, क्या है, मैंने तो आज तक ये नहीं देखा, ये आपने कहां से सीखा है, कहां से लिया है? वो गुस्से च आ गए, मैनू कहने लगे तुसी कौन हो? मैं क्या मैं मुसाफिर हूं, होर कौन? तो मतलब क्या है कि तो यानी हर चंद किलोमीटर ते इहदा हुलिया तब्दील हो जाएगा। तुहाडे कोल नहीं, थोड़ा आगे तकबीर तो बाद भी सलात शुरू, किते पहले किते बाद दे अंदर। हाल युअद्दिबुनिल्लाहु अला सलात। अगर सवाल करो कि जनाबे अली तुसी ये जो इंतजामो इंसराम कीता, एहतिमाम कीता अजान तो पहले सलात पढ़न दा, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तो इस चीज का सबूत नहीं, तो की बोलणगे हमने रसूल पे दरूद ही पढ़ा है, क्या अल्लाह हमें दरूद पढ़ने पे अजाब देगा? अगर सवाल करो कि जनाब मैयत फौत हो गया, तीसरे दिन खाने बना के लोगां दा वफद और काफले बुला के उसते कुरान खानी कर दे हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं की थी, तो जवाब क्या मिलेगा? की जवाब मिलता? तुसी कभी नहीं सुने? क्या कहते हैं, बोलो ना शाबाश। हमने कुरान ही पढ़ा है, हमने खाने पे कुरान ही पढ़ा है, कोई गुनाह का काम तो नहीं किया, क्या अल्लाह हमें कुरान पढ़ने पे अजाब देगा? तो आइए इसका जवाब मैं इंशाअल्लाह ताला आज सैयदुना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेके दियांगा। क्यों ना, क्या फरमाया? असलन इस तो पहले दो चीज़ां समझनियां जरूरी ने। जितने भी उमूर और मामलात साड़ी जिंदगी दे अंदर ने, ये दो किस्म दे ने। एक वो मामलात, वो चीज़ां जिनका ताल्लुक इबादत दे नाल है, और दूसरी वो चीज़ है कि जिसका ताल्लुक इबादत दे नाल नहीं, लोगों के बाहमी मामलात, बाहमी उमूर, उस दे नाल उहदा ताल्लुक है। शरीयत मुताहरा दा ज़ाब्ता है कि हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक मामलात दे नाल, लोगों के बाहमी ताल्लुकात दे नाल, लोगों के बाहमी उमूर दे नाल है, उहदे अंदर अल्लाह ने हर चीज़ नू हलाल रखी है। हर चीज़ बोलो, एक क्लास ही समझो, थोड़ी जी गल औखी समझ आनी है। अगर तुसी बेदार रहोगे, बोलोगे, तवज्जो मेरी तरफ मबजूल रहेगी, तो इंशाअल्लाह ताला बात समझ आएगी। जितने भी ऐसिया चीज़ां जिन्हां दा ताल्लुक इबादात दे नाल नहीं बल्कि मुआमलात दे नाल है, वो सब हलाल ने। तुसी लिबास नीला पहनो, पीला पाओ, सफ़ेद पहनो या सुर्ख पहनो, शरीयत मुताहरा ने सारे जायज़ रखे ने। सिर्फ वो लिबास हराम होएगा जिसनों शरीयत मना फरमाएगी। हर चीज पहनना हलाल, लेकिन जदों शरीयत फरमाए कि रेशम नहीं पाना, तो रेशम क्या हो जाएगा? हराम, बाकी हलाल। उंगल दे अंदर कोई इंसान प्लास्टिक पाए या कोई लोहा पाए या कोई चांदी पाए, ओदी मर्जी है, लेकिन एक धात ऐसी है जो कि हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द नू सोना पहनन तो मना फरमाया। इसी तरह कोई इंसान चिकन खाए, मटन खाए, बीफ खाए, आलू खाए, भिंडी खाए या बैंगन खाए, तुहाडे नसीब दी गल है। हर चीज हलाल, हर चीज बोलो हलाल, इल्ला ये कि जिस चीज तो शरीयत मुताहरा ने मना फरमाया होए या रोकिया होए। अल्लाह खालिक कायनात ने
قرآن کریم دے اندر یہ ضابطہ کئی مقامات تے بیان فرمایا. مالک کائنات نے فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے اے کائنات کے لوگوں میں نے یہ تمہارے لیے بنایا ہے. یعنی جو چیز زمین دے اندر ہے وہ انسان واسطے حلال ہے، وہ حرام ہے جڑی شریعت منع فرمائے گی. حرمت دی دلیل چاہیے ہے. ایک شخص آ کے کہ آپ جو بکرا ذبح کرتے ہیں، کٹا ذبح کرتے ہیں، اس کے اندر ایک مکروہ ہڈی ہوتی ہے. سنی تو مکروہ ہڈی ہوتی ہے، وہ نہیں کھانی آپ نے. آپ کیا کہیں گے؟ مکروہ مان لیں گے؟ نہیں، مطالبہ کرو گے کہ بھائی اس ہڈی کے مکروہ ہونے پر، حرام ہونے پر دلیل لائیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل تعالوا اتل ما حرم علیکم، آؤ میں محمد بیان کراں کہ اللہ نے تواڈے تے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں حرام فرمائیاں نے. یعنی حرام پیغمبر نے بیان فرمایا ہے، حرام جس نو مقرر نہیں فرمایا، بیان نہیں فرمایا میرے پیغمبر نے، وہ حلال ہے. اس تو علاوہ تمام چیزاں. اسی طرح دوسرا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے مالک نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما الا ان علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتتا او دما مسفوعا او لحم خنزیر او فسقا اہل لغیر اللہ بہ. فرمایا کہ آؤ میں محمد بیان کروں کہ اللہ نے تمہارے لیے کس کس چیز کو حرام کیا ہے، کس کس چیز کو حرام کیا ہے. اللہ خالق کائنات نے میتا، جو جانور خود بخود مر جائے، حرام. او لحم خنزیر، خنزیر دا گوشت حرام. دمم مسفوحا، جانور نو حلال کر دیو، حلال کرن لگیا جڑا خون بہ جائے، حرام. یعنی پورا جانور. اس جانور چو اگر کوئی انسان بولے کہ ایک ہڈی ہے جو کہ حرام ہے، آپ کہیں گے دلیل لائیے. دلیل ہے تو بات کیجئے، اگر دلیل نہیں ہے تو آپ حلال جانور کے کسی مقام کو حرام کہہ سکتے نہیں. اور جو حرام ہے وہ شریعت نے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ او دمن مسفوحا، حرام بیان ہو گیا. تو معاملات دے اندر، لباس دے اندر، کاروبار دے اندر ہر چیز حلال ہے سوائے اس دے جس نو شریعت حرام کرے. حدیث مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو قبل مدینے دے لوگاں دا ایک انداز سے کھجوراں دے باغ، ان باغاں دے اندر اہل مدینہ قلم کاری یا پیوند کاری کردے سن. وہ پیوند کاری کہ جس طرح تسی بیریاں پیوند کر دے ہو، عام کنوں پتہ نہیں ہوندا یا نہیں ہوندا، ہوندا ہے نا، چلو پھر کام آسان ہو گیا. اسی طرح مدینہ طیبہ دے لوگ نر کھجور دا مادہ اور گودا لے کے، او دا بور یا پھل لے کے اس نو پانا مادہ کھجور دے اندر، جس دی وجہ تو خالق کائنات دے فضل و کرم دے نال پھل زیادہ ہو جاندہ. میرے پیارے پیغمبر آئے، آپ نے منظر ویکھیا، معاملہ ویکھیا، میرے محبوب واسطے معاملہ جدید اور نواں سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ کرام وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہو جائے گا؟ اگر یہ چھوڑ دو تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر کیا قباحت ہے، کیا حرج ہے؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام اس پیمد کاری، اس قلم کاری تو رک گئے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ رک گئے. ایمان صحابہ دیکھیے، جذبات صحابہ دیکھیے. حالانکہ میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ نہ کرو، آپ نے فرمایا اگر
ना करो तो क्या हो जाएगा। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल खजूरां दी कैफियत और हालत देखी। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है मेरे सहाबा किराम खजूरां दा फल थोड़ा क्यों हो गया है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा फरमाने लगे ऐ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे आने तो पहला असां इन्हां खजूरां दे अंदर पैवंदकारी करदे सां। अल्लाह मालिक कायनात दे नतीजे दे अंदर खजूरां दा फल ज्यादा कर दिंदा सी। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा पिछले साल फरमाया कि अगर छोड़ दो तो क्या हो जाएगा। ऐ इमाम कायनात असा इस बात का इंतजार नहीं किया कि क्या हो जाएगा। असा ते तुहाडे लफज वेखे तुहाडे लब वेखे लबां दी जुम्बिश वेखी। ऐ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा फरमाया अगर छोड़ दो असा छोड़ दिता इमाम कायनात ताई फल थोड़ा हो गया। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे साहबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इदा अमरतुकुम बिशैइन मिन दीनिकुम फखुदू बिही। जदों मैं दीन दी बात करां इबादत दी बात करां वही दी बात करां ऐ मेरे साहबा किराम फिर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करां उसनों कबूल करया करो उसनों लाजिम और हतम पकड़या करो। लेकिन ऐ मेरे साहबा किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जदों मैं तुहाडियां इन्हां काश्तकारियां दियां बातां करां ए बागबानी दी गल करां ए खेती बाड़ी दी बात करां फ़अंतुम अअलमु बिही फिर तुहाडे जो जिस बंदे नूं महारत ते तजर्बा हासिल है ओदी बात काबिल कबूल होएगी। मुआमलात दे अंदर इमाम कायनात ने फरमाया जिहदे कोल तजर्बा ज्यादा जिहदे कोल प्रैक्टिकल ज्यादा जिस बंदे कोल महारत ज्यादा ओदी बात काबिल कबूल होएगी। इस मुआमले दे अंदर इन मुआमलात दे अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम ए दे अंदर मेरी बात इवें ही है जिवें तुहाडे जो किसी बशर दी बात किसी इंसान दी बात। लेकिन जदों मामला है दीन दा जदों मामला है इबादत दा जदों मामला है इस्लाम दा फिर क्या होएगा। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया फ़इदा अमरतुकुम बिशैइन फ़खुदू बिही फिर मैं मोहम्मद जो हुक्म दिया ओ लवो ते जितना हुक्म दिया उतना ही जो हुक्म दूं वो लो और जितना हुक्म दूं उतना ही लो। अगर उससे आगे बढ़ोगे ज्यादा करोगे तो क्या होगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो परवरदिगार आलम ने ईमान दा वास्ता दे के बात फरमाई है। फरमाया ऐ ईमान वालियो मेरे पैगंबर तो रब तो उदे रसूल तो आगे बढ़ने की कोशिश न करो। वत्तकुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तो डरते रहो। अगर मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आगे बढ़ने की कोशिश की थी कायनात दे लोगों मालिक कायनात ने दूसरे मुकाम ते फरमाया ला तरफाऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी। अगर मेरे पैगंबर दी आवाज तो किसे दी आवाज नो किसे दे नारे नो किसे दे मिशन नो बुलंद कीता परवरदिगार आलम तुहाडे अमाल तबाह बर्बाद कर देगा। हजरत गिरामी सिद्दीक़ा कायनात ने फरमाया इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने मन अहदस फी अमरीना हादा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन। जिस बंदे ने साडे दीन दे अंदर किसी ऐसे काम दा आगाज कीता जिसते मैं मुहम्मद दा अमल नहीं अमरू नाम मेरे सहाबा दा अमल नहीं मेरे सहाबा दा अमर नहीं सहाबा दा तरीका नहीं। खालिक कायनात दे महबूब पैगंबर ने फरमाया फहुव रद्दुन उस बंदे दा वो अमल बातिल है मरदूद है। अल्लाह तबारक व तआला दे हां उस अमल दी कोई हैसियत नहीं क्योंकि खालिक कायनात दे हां जिस अमल दी हैसियत है
فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام تو علاوہ میرے پیغمبر دیاں اداواں تو علاوہ میرے پیغمبر دے قول تو فعل تو علاوہ اگر کوئی بندہ کسی چیز نو دین بنا کے لے آئے گا، خالق کائنات نے فرمایا چاہے پوری دنیا قبول کر لوے لیکن خالق کائنات اس نو قبول نہیں فرمائے گا۔ دین دے اندر ہر چیز حرام ہے، دینی معاملات دے اندر عبادات دے اندر ہر چیز منع ہے، حرام ہے، سوائے اس عبادت دے جس دی اجازت محمد مصطفیٰ دینے کی۔ بات سمجھ آگئی؟ انہیں ضابطہ سمجھی اور میں اس نے کچھ دلائل عرض کرا۔ عبادات دے اندر نماز ہے، اذان ہے، روزہ ہے، حج ہے، عبادات دے اندر ہر چیز منع ہے، صرف کوئی عبادت ثواب ہے، اجر ہے، عبادت ہے جس عبادت دی اجازت محمد مصطفیٰ کو ہوئے گی صلی اللہ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی عجیب دور آ گیا، لوگ سانو پوچھتے ہیں جناب ہم صلاۃ پڑھتے ہیں آپ کو پریشانی کیوں ہوتی ہے، ہم یہ درود پڑھتے ہیں آپ کیوں منع کرتے ہیں، ہم پیغمبر کی ذات پہ صلاۃ ہی پڑھ رہے ہیں، درود ہی پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں درود پڑھیے، صلاۃ پڑھیے، درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، مگر مسنون پڑھیے، وہ پڑھیے جس درود پہ محمد مصطفیٰ کی مہر ہے۔ جب رب نے درود پڑھنے کا حکم دیا میرے صحابہ صدیق کے پاس نہیں آئے، اے صدیق درود بنا دیجئے، ہم درود صدیقی کا نام دے کر اسے عمل پہ لے آئیں گے۔ جناب فاروق کے پاس نہیں، عثمان و علی کے پاس نہیں آئے، بلکہ صحابہ میرے پیغمبر کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے نبی ہمیں درود سکھلا دیجئے۔ کیا مطلب؟ صحابہ نے بتلا دیا اے کائنات کے لوگوں اگر درود پڑھو تو وہ پڑھو جو محمد مصطفیٰ سے سیکھو، کیونکہ کوفے کا بنا درود رب کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اجمیر کا بنا درود رب کے ہاں قبول نہیں ہوگا، بریلی کا بنا درود رب کے ہاں قبول نہیں ہوگا، لاہور کا بنا درود رب کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ رب کے ہاں اگر درود قبول ہے تو وہی قبول ہے جس پہ مہر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، صلاۃ ہی پڑھتے ہیں، درود ہی پڑھتے ہیں، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ تم صلاۃ میڈین بریلی پڑھتے ہو، تم صلاۃ میڈین محمد مصطفیٰ نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دا صحابی ہے، امام کائنات دا اور کئی دیگر وظائف والیاں سرکاراں ساڑی جماعت دے اندر بھی یہ وظیفہ لے جائیں، اتنی بار پڑھیں، اتنی بار پڑھیں، اتنی بار پڑھیں۔ میں کہتا ہوں کسی کو تعداد متعین کرنے کی حیثیت اور اتھارٹی نہیں ہے، تعداد بھی اسی وظیفے کی متعین کر سکتے ہیں جس وظیفے کی تعداد محمد مصطفیٰ متعین کریں گے، اور اتنی کر سکتے ہیں جتنی پیغمبر کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کے درود کی باری آئے آپ ریجیکٹ کر دیں اور اپنے دموں کی باری آئے تو سارا کچھ ہی پائی رکھو، نہیں۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، حدیث صحیح البخاری دے اندر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے براء الا اعلمک کلمات، اے میرے براء میں تینوں کچھ ایسے کلمات نہ سکھاواں، اگر تو سب وضو کرو، وضو کرن تو بعد کلمات پڑھو، کلمات پڑھ کے اپنے بستر تے لیٹو وضو دی حالت دے نال، اور ایک کلمات پڑھ کے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو کلمات پڑھ کے بستر تے جاؤ گے، لیٹو گے، ساری رات خالق کائنات تہاڈی چارپائی تے ایک نگہبان محافظ فرشتہ مقرر فرما دے گا۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَإِن مُتَّ مِنَ اللَّيْلَةِ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اس رات تو انہوں موت آ گئی، وفات آ گئی، باوضو حالت کے اندر سوئے، کلمات پڑھ کے سوئے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فطرت اسلام تے موت آئے گی۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر اتنا قیمتی وظیفہ
इतने कीमती कलिमात ए इमाम कायनात तालीम दे दीजिए, सिखला दीजिए। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे बरा एक कलमे पढ़िया करो वुजू करन तो बाद, बिस्तर ते जान तो बाद। फरमाया अल्लाहुम्मा आमन्तु अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमन्तु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। एक कलिमात सीखे, तर्जुमा हाफ़िज़ साहब तो पूछ लेना, मेरे को जरा वक्त मुख्तसर है। हज़रात गिरामी गौर कीजिए, कलिमात सीखे सैयदना उबई इब्न काब ने एक कलिमात सीखे, मेरे प्यारे पैगंबर दी मस्जिद के अंदर एक कोने की तरफ चले गए। सैयदना उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला ने कलिमात दोहराने शुरू कीते, याद करने शुरू कीते। तेमें याद करदियां सैयदना उबई इब्न काब जदों इस जुमले ते कलमे ते बोले पहुंचे कि आमन्तु बि नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, मैं उस नबी ते ईमान ले आया जेड़ा नबी तुसा मेरे परवरदिगार आलम मबूस फरमाया, अरसलता। ते हजरत उबई इब्न काब ने इत्थे लफ्ज बदल दिते, नबी दी बजाय रसूल दे लफ्ज बोल छड़े और दुआएं में याद करने लग गए। फरमाया आमन्तु बि रसूलिकल्लज़ी अरसलता, ऐ अल्लाह मैं तेरे उस रसूल ते ईमान ले आया जेड़ा तू मेरे परवरदिगार मबूस फरमाया। लफ्ज बोले, नबी दी बजाय केड़े लफ्ज बोले? रसूल ते नबी दे माने च कोई फर्क है? बोलो, कोई फर्क नहीं। बल्कि अगर उलमाए किराम ने फर्क कीता भी है तो रसूल दे लफ्ज दे अंदर अजमत ज्यादा है नबी दे लफ्ज नालों। वैसे तो एक ही मतलब है, लेकिन अगर मुकाबले दे अंदर ये लफ्ज दो में इस्तेमाल हो तो नबी दी बजाय लफ्ज रसूल दे अंदर अजमत ज्यादा, क्योंकि नबी उस पैगंबर को कहते हैं जो साबका शरीयतों की तायीद करे, उसे अपनी शरीयत ना मिले। रसूल उस पैगंबर को कहते हैं जिसको अल्लाह अपनी शरीयत भी दे और साबका शरीयतों की तायीद भी करे। मेरे मोहम्मद रब के नबी भी हैं, रब के रसूल भी हैं। जनाब आदम से लेकर सैयदना ईसा तक तमाम नबियों की तायीद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने की है। और अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर को नई किताब कुरान मजीद भी अता फरमाई। आप रसूल भी हैं, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, फर्क कोई नहीं। फर्क है ते लफ्जां दा, केड़े लफ्ज जेड़े मुस्तफा दी जुबान चों निकले ने। आपने समात फरमाए, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे बरा, फरमाया अल्लाह ऐ बरा तेरे लफ्ज मुहम्मद दे हां भी काबिले कबूल नहीं ते रब दे हां भी काबिले कबूल। बोलो नहीं। लफ्ज बनाने वाला कौन है? पैगंबर दा सहाबी सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं कुर्बान जावा, जदों मेरे पैगंबर दे सिखाए हुए लफ्जां दे मुकाबले दे अंदर सहाबी दे बनाए लफ्ज नहीं चलदे, मैं बरेली दी सलाद किवें मान लवां? फरमाया बरा नहीं, अल्लाह दे पैगंबर क्या हुआ? फरमाया अल्लाह वही लफ्ज बोलो, वही लफ्ज पढ़ो, वही लफ्ज अदा करो जेड़े लफ्ज मैं मुहम्मद मुस्तफ़ा ने सिखलाए ने। क्या मतलब है? ये वजीफा है और वजीफा बताने का इख्तियार भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज बयान फरमाए वही लफ्ज पढ़ने, वही लफ्ज बोलने ने। जेड़े लफ्ज पैगंबर ने इस मुकाम ते बयान नहीं फरमाए, मेरे पैगंबर ने छोड़ दिते। इबादत के अंदर जो पैगंबर ने छोड़ दिता वो छोड़ना पएगा, उसनू दीन नहीं बनाया जा सकता। जिमें कि इस वजीफे के अंदर जेड़े लफ्ज पैगंबर ने छोड़े वो लफ्ज मेरे उबई नू दीन बनान दी, वजीफा बनान दी इजाजत नहीं मिली। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह तआला उन्होंने इस मसले नू मजीद वाज़े समझाया। फरमाने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर तकाजा भी है, रुकावट भी कोई नहीं, लेकिन इसके बावजूद अगर मेरे पैगंबर ने किसी इबादत नू छोड़ दिता, इमाम कायनात ने किसी अमल नू इबादत समझ के सर अंजाम नहीं दिता, दौरे हाजिर दे अंदर भी वो अमल इबादत बन सकता नहीं। फिर मिसाल पेश की थी इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने।
فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے اجتماع کے لیے لوگوں کو بلایا، اس کے لیے میرے پیغمبر نے اذان بھی پڑھی ہے، تکبیر بھی ہے نا، جمعے دے اندر اذان بھی ہے، تکبیر بھی ہے، جمعے واسطے اذان بھی ہے اور تکبیر بھی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے جمعے کی عبادت کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے اذان کو بھی مشروع کیا، تکبیر کو بھی مشروع کیا۔ یہاں پر اذان پڑھنا بھی سنت ہے، تکبیر پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور جدو واری آئی نماز عیدین دی، میرے پیغمبر نے اذان بھی نہیں پڑھی اور تکبیر بھی، عیدین کے لیے اذان بھی نہیں اور تکبیر بھی نہیں۔ کوئی بندہ آکے، کوئی نہیں، چلو مسجد کی کمیٹی بیٹھ جائے، انتظامیہ بیٹھ جائے اور فیصلہ کرے کہ دیکھیں جمعے کے لیے بھی لوگوں کو بلانا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا ہے، اکٹھا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور عید کے لیے بھی لوگوں کو جمع ہی کرنا ہے نا، بلانا ہی مقصود ہے۔ لہذا جیسے وہاں پر جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان بھی کہی ہے، تکبیر بھی کہی ہے، تو آج کے بعد ہم عیدین کے لیے اذان بھی کہیں گے، تکبیر بھی کہیں گے۔ کسی مسجد کے انتظامیہ، کسی مسجد کی کمیٹی، کسی شہر کے علماء کرام یہ فیصلہ کر کے اذان اور تکبیر کا آغاز کر دیں نماز عیدین کے لیے، ہاتھ کھڑے کرو جڑے منن گے۔ وجہ ساڈے نال ایڈی ناراضگی، ساڈی تسی اذان تے تکبیر بھی نہیں مانتے تے بیلیاں دی عید منی پھردے ہو پوری، ہماری اذان اور تکبیر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ رسول اللہ کے مقابلے میں آپ نے 2 عیدیں دی، وہ تیسری لیے پھرتے ہیں، وہ پوری عید ہی مان لئی۔ حضرات سنیے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا جیسے پیغمبر نے اذان اور تکبیر جمعہ کے لیے کہی، اذان اور تکبیر کہنا سنت، اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے عیدین کے لیے اذان اور تکبیر کو چھوڑا تو یہاں چھوڑنا سنت، یعنی جس عبادت کو پیغمبر نے کیا ہے وہ کرنا سنت، اور جس کو پیغمبر نے چھوڑا ہے اسے چھوڑنا سنت۔ ان سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی ہم تو 12 ربیع الاول کو جشن یا عید کا اہتمام کر کے نعت خوانی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، کیا اس پہ بھی اللہ عذاب دے گا؟ گل یاد ہے جتوں میں خطبہ شروع کیتا سی، ہم تو تیسرے دن بیٹھ کے قرآن ہی پڑھتے ہیں، کیا اللہ اس پہ ہمیں عذاب دے گا؟ ہم تو 40ویں کا ختم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نعت خوانی ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے، اس پہ بھی اللہ عذاب دے گا؟ ہم نے تو قضائے عمری وہی بنائی ہے، وہ نماز ہی ہے، اس پہ بھی اللہ عذاب دے گا؟ ہم نے تو نماز سے پہلے اخلاص کے ساتھ تاکہ نماز ہو جائے اس لیے نیت کا آغاز کیا ہے، نیت کو ایجاد کیا ہے، اس پہ بھی اللہ عذاب دے گا؟ ہم نے تو یہ کہ روزے کے وقت روزہ رکھتے ہوئے اظہار اور اقرار ہو جائے اس لیے ایک نیت بنائی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، نیت تو اچھی ہے، اس پہ بھی اللہ عذاب دے گا؟ آپ لوگ باقی وضو کرتے ہو، اعضاء کو دھوتے ہو، ہم نے تھوڑا اضافہ کیا، ہم نے کہا گردن پہ بھی میل کچیل ہوتی ہے، چلیں اس کا بھی مسح کر لیں، ہم نے مسح میں گردن کا اضافہ کیے، اس پہ بھی اللہ عذاب دے گا؟ یہی سوال کیتا کوفے دے اس بندے نے جناب علی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو عید تو پہلا 2 رکعتیں پڑھیاں نے، نماز پڑھی ہے عید تو پہلے، میں کوئی خطا یا گناہ یا کوئی ناچ گانے دا انتظام تمام نہیں کیتا، حال یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میں نماز پڑھن تے عذاب دے گا؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ اے اللہ دے بندیا سن لے، لا یعذب اللہ علی الصلاۃ ولکن یعذب علی مخالفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نماز پڑھن تے عذاب نہیں دیندا، رب عذاب دیندے محمد مصطفیٰ دی مخالفت کرن تے۔ میرے پیغمبر نے آمینہ کے لال کے دور میں آپ کے پاس وقت بھی تھا، ٹائم بھی تھا، لیکن جب میرے پیغمبر نے عیدین سے پہلے نفل نہیں پڑھے، تو پڑھ کے پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے رب عذاب دے گا۔
امام کائنات کے پاس صحابہ تھے، بلال جیسے مؤذن تھے، عربی جاننے والے تھے، سریلی آواز والے تھے، خوبصورت لہجے والے تھے۔ جب انہوں نے اذان سے پہلے یہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھی، آپ نے آغاز کیا، رب صلاۃ پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، رب محمد کی مخالفت کرنے پہ عذاب دے گا۔ میرے پیغمبر کے یار، نبی سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، الفت و عقیدت رکھنے والے، لیکن نبی کے صحابہ نے خرچہ ہونے کے باوجود، محبت ہونے کے باوجود، عقیدت ہونے کے باوجود 12 ربیع الاول کو اگر عید کا دن نہیں بنایا تو پھر تو یہ کہتے میں تو درود پڑھتا ہوں، میں تو تقریریں کرتا ہوں، میں تو نعت خوانی کرتا ہوں، کیا اس پہ اللہ عذاب دے گا؟ رب اس پہ عذاب نہیں دے گا، رب مصطفیٰ کی مخالفت کرنے پہ عذاب دے گا۔ حضرات گرامی، آج پوچھتے ہو ہم کوئی فوت ہو جاتے تیسرے دن ہم تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے پہ رب عذاب دے گا۔ میں سوال کرتا ہوں، میرے پیغمبر کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ مصطفیٰ کی زندگی میں فوت ہوئی، پیغمبر کے بیٹے جناب طیب و طاہر عبداللہ پیغمبر کی زندگی میں فوت ہوئے، پیغمبر کے بیٹے جناب ابراہیم پیغمبر کی زندگی میں فوت ہوئے، پیغمبر کے چچا حضرت جعفر طیار پیغمبر کی زندگی میں فوت ہوئے، میرے پیغمبر کے چچا سیدنا امیر حمزہ نبی کی زندگی میں فوت ہوئے، پیغمبر کے صحابی حضرت سعد بن معاذ میرے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے، پیغمبر کے صحابی جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی زندگی میں فوت ہوئے، پیغمبر کے پیارے مصعب بن عمیر نبی کی زندگی میں فوت ہوئے، میرے پیغمبر کی بیٹی سیدہ رقیہ پیغمبر کی بیٹی سیدہ ام کلثوم پیغمبر کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میرے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے۔ کیا میرے پیغمبر کو ان سے عقیدت نہیں تھی؟ کیا میرے پیغمبر کے پاس وقت نہیں تھا؟ کیا میرے پیغمبر کو ان سے محبت نہیں تھی؟ جب محبت بھی تھی، عقیدت بھی تھی، پیار بھی تھا، تو میرے پیغمبر نے تیسرے دن صحابہ کی وہ جماعت جن پہ رب راضی تھا ان کو بلوا کے کھانے پکوا کے صحابہ سے قرآن کا ختم کیوں نہیں دلوایا؟ کیوں نہیں دلوایا؟ جب موقع تھا، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، موقع تھا، مانے کوئی نہیں تھا، موقع تھا، محبت بھی تھی، پھر پیغمبر نے نہیں کیا، پیغمبر نے چھوڑ دیا۔ تو جو پیغمبر نے کیا وہ کرنا سنت ہے، جو پیغمبر نے چھوڑا وہ اچھی بولو، چھوڑنا سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں رب ہمیں نماز پہ عذاب دے گا، رب صلاۃ پڑھنے پہ عذاب دے گا، رب جناب ہمیں قرآن یہ کھانے کے اوپر پڑھنے پہ عذاب دے گا۔ نہیں نہیں، میں سوال کرنا، تو آڑا روڈ بن رہا ہے بلوال سے، یہ روڈ بن رہا ہے، اس کے ساتھ آپ بھلوال کے لوگ پیسے اکٹھے کر کے کہو کہ یہ سنگل بن رہا ہے، ہم درمیان میں پارٹیشن دے کر اس کو ہم ڈبل کرتے ہیں اپنے پیسوں کے ساتھ اور بھلوال سے لے کر سرگودے تک ون وے روڈ بناتے ہیں، بن جائے گا؟ بولو، گورنمنٹ بنان دے گی؟ تو اسی کہو گے بھائی ہم تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو آسانی دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو سوکھا کرنا چاہنے ہیں، دونوں تکلیف کیا ہے، کیوں نہیں بنان دیں دے؟ انہوں نے کہنا ہے اگرچہ سوکھا کرنا چاہتے ہو لیکن یہ حکومتی معاملات میں مداخلت ہے، یہ بغاوت ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ حضرات گرامی سنیے، جو بندہ یہ کہتے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں تو اس کام کو دین نہیں سمجھا تھا لیکن میں کہتا ہوں یہ دین ہے، میں کہتا ہوں وہ میرے محمد کے امور کے اندر مداخلت کر رہا ہے، وہ امور نبوت کے اندر مداخلت کر رہا ہے، وہ امور رسالت کے اندر مداخلت کر رہا ہے۔ حضرات مجھے بتائیے، میں کہوں کہ جڑا وظیفہ محمد مصطفیٰ عطا کرن او بھی ثواب ہے تے جڑا وظیفہ حافظ سیف اللہ کمیر پوری صاحب بنا کے دے دینو بھی ثواب ہے۔ میں نے دسو نبی اور امتی دا فرق کی رہ گیا ہے؟ بتائیے نبی اور امتی کا فرق کیا رہ گیا؟ وہ فرق رہا نبی اور امتی میں؟ جب نبی کا بتایا بھی ثواب ہو، امتی کا بتایا بھی ثواب ہو، نبی کا بتایا بھی دین ہو، امتی کا بتایا بھی دین ہو، پھر نبی کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی اور امتی میں فرق کیا تھا؟
نبی اور امتی میں فرق یہی ہے کہ نبی کا بتایا دین ہوتا ہے، امتی کو دین بنانے کی اجازت نہیں ہے، امتی صرف دین پہ عمل کر سکتا ہے، چاہے میرے پیغمبر کا صحابی برا بن عازب ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ دی اتھارٹی اور حیثیت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ زندہ رکھے تو سنت مصطفیٰ تے موت عطا فرمائے تو اطاعت مصطفیٰ تے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔